نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی, اور عصر کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا, آپ فوراً اپنی ایک بیوی کے حجرے میں گئے, ترنت مصلی سے اٹھ کر کے فوراً گئے اور وہاں حجرے سے پھر باہر آئے. اور صحابہ کرام حیرت میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا نہیں کرتے تھے, یعنی سلام فوراً پھیر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی سے کمرے کے اندر, حجرے کے اندر نہیں جایا کرتے تھے. صحابہ کرام کے چہروں پر حیرت کے آثار نمایاں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ نے صحابہ کرام کے چہروں پر جب حیرت کے آثار دیکھے, آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام حیرت میں ہیں, تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے نماز کی حالت میں سونے کا ایک ڈلا یاد آ گیا. ڈلا یعنی ایک ٹوکری نما کوئی برتن تھا جو تقسیم کرنے سے رہ گیا تھا, اسے میں نے تقسیم نہیں کیا تھا, مجھے نماز کی حالت میں وہ ڈلا یاد آ گیا, وہ سونے کی ٹوکری مجھے یاد آ گئی, لہذا میں نے نماز کے فوراً بعد اس کو تقسیم کرنے کا, غریبوں میں تقسیم کرنے کا, اس کو بانٹنے کا میں نے فوراً حکم دے دیا. میں نے ذرا بھی تاخیر نہیں کی کہ ابھی نہیں کل یا ایک رات وہ ٹوکری وہ ڈلا ہمارے گھر کے اندر رہ جائے. نماز پڑھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آپ گئے, جیسے خیال آیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا. یہ جذبہ تھا ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. اسی طرح سے غزوہ بدر کے اندر آپ دیکھیں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر جانوروں کی کمی تھی, سواری کی کمی تھی, اونٹوں کی کمی تھی, لہذا ایک اونٹ پر 3 لوگ سواری کرتے تھے باری باری. ایک اونٹ پر سواری کرتے تھے 3 لوگ, یعنی مدینہ سے بدر کے میدان میں جانا تھا, اور اونٹ کی کمی ہونے کی وجہ سے ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سواری کرتے تھے. لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ میں شریک تھے, یعنی یہ 3 لوگ ایک اونٹ پر ان کو باری باری سوار ہو کر کے جانا تھا. لہذا حضرت ابو لبابہ, حضرت علی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ پر سواری کر رہے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی پیدل چلنے کی, آپ سوار تھے, اب باری آئی حضرت علی کی یا حضرت ابو لبابہ کی بیٹھنے کی سواری پر, تو ان کی خواہش ہوئی صحابہ کرام کی کہ ہم نبی سے درخواست کریں کہ اللہ کے نبی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سوار ہو کر ہی جائیں میدان میں, آپ کی جگہ ہم پیدل چلنے کے لیے تیار ہیں. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی آپ سوار رہیں, آپ بیٹھے رہیں, آپ اترے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی, ایک تو تم لوگ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو, اور دوسری چیز جتنی تمہیں نیکی چاہیے, جس قدر تم اجر کے مستحق ہونا چاہتے ہو, جتنی نیکی تم حاصل کرنا چاہتے ہو اتنی نیکی مجھے بھی چاہیے. لہذا باری میری ہے پیدل چلنے کی, تو میں اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے آگے آگے پیدل جاؤں گا. میرے بھائی اور دوستو, یہ جذبہ تھا ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نیکی کو حاصل کرنے کا, جبکہ آپ معصوم تھے, آپ معصوم عن الخطا تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر رکھا تھا. اس کے باوجود ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کاموں میں بہت جلدی سبقت کرنے والے تھے, اس میں تاخیر کرنے والے نہیں تھے, نیکیوں کے حریص تھے, زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کا جذبہ تھا. اسی طرح سے آپ دیکھیں مدینہ کے اندر مالدار لوگوں میں, رئیس لوگوں میں ایک صحابی تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مسجد نبوی سے بالکل قریب ان کا ایک باغ تھا کھجور کا, اور اس باغ کے بیچ میں ایک کنواں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد اس باغ میں جاتے, کھجور کھاتے اور اس کنویں کا پانی پیا کرتے تھے. ایک آیت کریمہ نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے, خیر کو ہرگز نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دو. یعنی اگر تم نیکی پانا چاہتے ہو, خیر پانا چاہتے ہو, تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنا ہوگا. آج آپ دیکھیں ابھی زکوٰۃ نکالنے کا مسئلہ آ رہا ہے. سب سے پہلے تو لوگ یہ مسئلہ پوچھیں گے کہ ہم پیسہ نکالیں یا غلہ نکالیں. ایک بات میں یہیں پر واضح کر دیتا ہوں کہ پیسہ نکالنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے, زکوٰۃ میں پیسہ دینا یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے. صرف پیسے ہمارے زمانے میں نہیں ہیں, اس زمانے کے اندر بھی دینار ہوا کرتے تھے, سونے کے سکے ہوا کرتے تھے, چاندی کے سکے ہوا کرتے تھے, لیکن کسی بھی صحابی سے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسہ نکالنے کا یا دینار اور درہم نکالنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. اس زمانے کے اندر بھی صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اناج نکالا کرتے تھے, لہذا اناج نکالنا یہ افضل ہے. بعض لوگ یہ سوال کریں گے کہ ہم تو خود خرید کے کھاتے ہیں, تو جتنا آپ کے گھر میں بن رہا ہے غلہ نکالنے کا اتنا آپ خرید کر کے کسی غریب کو دے دیں. اور ایک خاص بات یہیں پر, بہت سارے لوگ ابھی سے نکالنا شروع کر دے رہے ہیں, 15 رمضان سے 10 رمضان سے ہی غلے کو تقسیم کر رہے ہیں. یہ بھی صحیح نہیں ہے. بالکل عید کے قریب آپ جتنا عید سے قریب نکالیں گے اتنا ہی زیادہ افضلیت کو آپ پالیں گے. مقصد یہ ہے غلہ نکالنے کا یا اس میں جو زکوٰۃ الفطر جو نکالا جاتا ہے, مقصد یہ ہے تاکہ جو غریب لوگ ہیں, جن کے گھر پہ راشن نہیں ہے, جن کو دقت ہے,
آپ کے زکوٰۃ سے, آپ کے صدقہ خیرات سے وہ بھی عید کی خوشیاں منا لے. آپ 15 رمضان کو دے دو گے, 12 رمضان کو دے دو, 10 رمضان کو دے دو, دیگر ضرورتوں کے اندر وہ لوگ خرچ کر دیں گے, اور رمضان عید کے دن پھر وہی منہ جھکا کر کے, سر جھکا کر کے کھڑے رہیں گے. لہذا زکوٰۃ الفطر یعنی جو زکوٰۃ نکالی جاتی ہے, آپ جتنا عید سے قریب نکالیں گے اتنا ہی زیادہ آپ افضلیت کو پہنچیں گے. بات یہ آئی تھی کہ ابھی زکوٰۃ نکالنے کی بات آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو. زکوٰۃ نکالنے کی باری آئے گی, لوگ کوٹے والا چاول نکال دیں گے, جو خود نہیں کھاتے, وہ غریبوں کو کھلا دیں گے. جو سرکاری ملتا ہے اس کو نکال دیں گے, اور 80 روپے کلو والا باسمتی کا چاول خود کھائیں گے. یہ ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر زکوٰۃ نکالنے کا یا راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, راہ خدا میں جب تک تم اپنی سب سے پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کر دیتے تم بھلائی کو نہیں پاؤ گے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ آیت کریمہ پہنچی, دوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کو کس قدر حرص تھا, کس قدر ان کو لالچ تھی نیکی کے کاموں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا, اللہ کے نبی میرے پاس جتنی دولت ہے ان سب میں سب سے پسندیدہ, سب سے محبوب اگر کوئی چیز ہے میرے نزدیک تو یہ باغ ہے. اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس باغ کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں, میں اسے راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا باغیچہ بہت ہی قیمتی ہے, بہت قیمتی ہے, لہذا آپ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وقف کر دیں. ایک بات اور یہاں پہ خاص طور سے دھیان میں رکھیں کہ آپ کے زکوٰۃ کے, آپ کے خیرات کے سب سے زیادہ مستحق آپ کے اپنے رشتہ دار کے لوگ ہیں. آپ کے اپنے رشتہ دار میں اگر کوئی غریب ہے, اس لائق ہے, تو سب سے پہلے زکوٰۃ اور صدقہ خیرات کا جو مال ہے ان کے گھر پہنچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کو سب سے پہلے نمبر پہ رکھا ہوا ہے, لیکن ہمارے یہاں زکوٰۃ نکال دیتے ہیں. اب زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچے نہ پہنچے اس سے مطلب نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو. اس زمانے میں, اس گھوڑالے کے زمانے میں زکوٰۃ نکالنا کمال نہیں ہے. زکوٰۃ کو صحیح ہاتھوں میں پہنچانا, صحیح جگہ پر پہنچانا, مستحقین کے ہاتھوں میں دینا, یہ کمال کی بات ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس باغ کو ان کے رشتہ داروں کے لیے وقف کرا دیا. آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام کو کس قدر نیکیوں کے حصول کا جذبہ تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں تھے, مدینہ کے اندر تھے, اور مغرب کی اذان ہو جاتی, مغرب کی اذان ہو گئی اور جماعت کھڑی ہونے سے پہلے جو 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے, حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اس قدر صحابہ کرام سبقت کرتے تھے پلر کو اپنانے کے لیے, تاکہ ہم سترا پالے, سترا بنا لیں پلر کو. مسجد نبوی کے اندر جو کھجورے کے تنے تھے بطور ستون پلر, صحابہ کرام اسو بنا کر کے بہت سبقت کرتے تھے کہ ہم پلر کے پاس جا کر کے کھڑے ہو جائیں. اور اس قدر اس نفلی نماز کا اہتمام کرتے تھے کہ اگر کوئی اجنبی آدمی آتا تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ شاید فرض نماز ہو چکی ہے, لوگ بعد والی سنت ادا کر رہے ہیں. میں نے دیکھا اسی مسجد کے اندر ایک دن ہم لوگ نماز ادا کر رہے تھے, وہی سنت ادا کر رہے تھے, اور ایک صاحب آئے ہوئے تھے, لمبی ٹوپی تھی, وہ کھڑے ہو کر کے یہی دیکھ رہے تھے. اور جیسے لوگ سنت پڑھنے لگے وہ چپکے سے نکل گئے. ان کو ایسا لگا کہ پتہ نہیں کس قوم کے اندر آ گئے ہیں. ان کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ ہم پتہ نہیں کن لوگوں کے درمیان آگے نماز ادا کرنے کے لیے, جو مغرب کی نماز سے پہلے بھی نماز ادا کرتے. کون لوگ ہیں بھائی؟ ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کن مرتدین کے پاس آ گئے, دین سے خارج لوگوں کے پاس آ گئے, جو مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں, اور وہ مسجد سے باہر چلے. آپ اندازہ لگائیں لوگوں کے اندر کس قدر دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی کمی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس قدر صحابہ کرام مغرب کی نماز سے پہلے والی 2 رکعت نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے, اور کس قدر اس نماز کو ادا کرنے کے لیے صحابہ کرام سبقت لے کر کے جایا کرتے تھے, کوشش کیا کرتے تھے. آج اگر نماز ادا کرو آپ دیکھو کیسا فیل ہوتا ہے لوگوں کو, باہر کے لوگوں کو. ان کو لگے یہ کون سی قوم ہے, یہ کون لوگ ہیں بھائی. ان کو ایسا محسوس ہوگا, اس قدر حقیر نگاہوں سے دیکھیں گے آپ کو سنت ادا کرنے پر. میرے بھائی اور دوستو, یہ فتنے کا دور ہے, یہ جاہلیت کا دور ہے, بالکل آپ سمجھیں. لوگوں کے پاس نہ تو قرآن کا علم ہے, نہ تو حدیث کا علم ہے, بس جیسے بڑوں کو دیکھا, اپنے خاندان کو دیکھا, اپنے قبیلوں کو دیکھا, وہی دین سمجھا ہوا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے اندر کچھ غریب لوگ تھے, نادار لوگ تھے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا, اللہ کے نبی کچھ لوگ ہم سے سبقت کر گئے, بلند درجات کو پا گئے, ہمیشہ رہنے والی جنت کو حاصل کر چکے ہیں, اس لیے کہ جس طرح سے ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی نماز ادا کرتے ہیں, جس طرح سے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں, مالدار بھی, جس طرح سے ہم صدقہ خیرات کرتے, جس طرح سے ہم دیگر اعمال انجام دیتے ہیں وہ بھی انجام دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی وہ مالدار لوگ ہیں, وہ حج کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, اور ہم یہ کام نہیں کر پاتے. تو اللہ کے نبی کچھ لوگ ایسے ہیں مدینہ میں جو ہم سے آگے بڑھ چکے ہیں نیکیوں میں,
ہمیں کچھ ایسا نسخہ بتائیے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک نسخہ بتلاتا ہوں, اگر تم لوگ اس کو اپناؤ گے تو تم بھی ان کے درجات کو پالو گے, ان کا مقابلہ تم بھی کر سکو گے. وہ نسخہ کیا ہے؟ آپ نے بیان کیا کہ ہر نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر, جو ہم عام طور سے پڑھتے ہیں, تسبیح, تعلیل اور تحمید. ہر فرض نماز کے بعد تمہیں اس کا اہتمام کرنا ہے. اب جو غریب لوگ تھے فرض نماز کے بعد ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر کے غریبوں کا شروع ہو جاتے تھے, پڑھنے لگتے تھے آہستہ آہستہ چھپ چھپ کے, کہ امیروں کو پتہ نہ چل جائے, امیروں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اور امیر بھی ایسے تھے, ہمارے زمانے کے نہیں تھے کہ آئیں اور 4 رکعت پڑھی اور چلے گئے, دکان کھولنا ہے ابھی, ہے نا. اس زمانے کے امیر ایسے تھے کہ پتہ لگایا کرتے تھے کہ کہیں غریب ہم سے آگے نہ بڑھ جائیں نیکیوں میں. مالداری میں تو پیچھے کر ہی رکھا ہے, نیکیوں کے اندر بھی آگے نہیں جانے دینا ہے. وہ امیر جو ہے ان غریبوں کا چہرہ دیکھتے تھے کہ یہ کچھ تو پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد, اور جو ہم نہیں پڑھ پاتے, اور ان کو اندازہ تھا کہ یہ جو پڑھتے ہیں وہ صحیح ہوگا, یہ کچھ اپنی طرف سے نہیں پڑھیں گے, کوئی بدعت نہیں کریں گے. امیروں کو بھنک لگ گئی کہ کوئی نسخہ ہے جو ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. لہذا ان لوگوں نے پتہ لگانا شروع کیا. پتہ چلا کہ یہ لوگ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ورد کرتے ہیں. امیروں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا, پتہ لگانے کے بعد بہت محنت کی پتہ لگانے میں. لہذا امیروں نے بھی اس نسخے پر عمل کرنا شروع کر دیا. اب یہ غریب دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا اللہ کے نبی آپ نے جو نسخہ ہمیں بیان کیا تھا وہ تو ان کے پاس ہی پہنچ گیا, معاملہ لیک ہو گیا. اللہ کے نبی ہم کیا کریں اب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, مالداری, دولت مندی یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اب میں اسے آگے کیا کر سکتا ہوں؟ لہذا آدمی اپنے اپنے حساب سے عمل کرے. آپ اندازہ لگائیں اس زمانے کے غریب اور اس زمانے کے امیر کس قدر نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے, کس قدر اجلت کرنے والے سے تلاش کرتے تھے کہ کوئی نسخہ مل جائے. بڑی بڑی جو عبادتیں ہیں, روزہ, نماز, حج, عمرہ, چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اس زمانے میں نماز چھوڑنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. چھوٹی چھوٹی چیزیں تلاش کرتے تھے کہ مل جائے تو اور عمل کر لیں. حضرت طفیل بن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں صبح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا تھا, اور ہم لوگ صبح ہی نکل جاتے تھے مارکیٹ میں, اور وہاں میں جاتا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دکاندار سے سلام کرتے اور نکل جاتے. ایک دن میں پھر گیا صبح تو بولے چلو مارکیٹ. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا, تو حضرت طفیل بن ابی کعب نے فرمایا کہ حضرت آپ مارکیٹ میں جاتے ہو, نہ تو سامان لیتے ہو, نہ کسی سے ناپ تول بھاؤ ریٹ کچھ بھی نہیں کرتے, نہ تو بازار کی مجلسوں میں آپ بیٹھتے ہو, آپ تو بس ایسے نکل جاتے ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ طفیل میں وہاں صرف سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں. سلام کیے, جو بھی ملا سب سے سلام کرتے نکل گئے. ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلام کرنے کی نیکی کیا ہے. اگر کوئی آدمی صرف اتنا بولے السلام علیکم 10 نیکی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 نیکی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکی, سامنے والا بھی جیسا اگر جواب دے گا تو اس کو بھی اتنی ہی نیکی ملے گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10, 20 اور 30 نیکیوں کے لیے صبح صبح بازار جایا کرتے تھے. اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا وہ فرض نماز چھوڑ سکتے تھے؟ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی صحابہ کرام ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی, یہ حدیث بیان کر کے بات کو میں ختم کر دوں گا, فرماتے ہیں کہ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی مقدر کر دی ہیں اور برائیاں بھی مقدر کر دی ہیں. نیکیوں اور برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان کر دیا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے, بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس نیکی کو انجام نہ دے سکے کسی وجہ سے, تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی دیتا ہے. بندہ نیکی کا ارادہ کر لے, نیکی نہ کر سکے, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی دیتا ہے. اور اگر بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور کرنے کے بعد اس نیک کام کو انجام بھی دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا, اور اس 10 گنے کو لے کر کے 70 گنا, اور اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. ایک نیکی کا یہ حال. اور اس کے برعکس کوئی بندہ اگر برائی کا ارادہ کرے, برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اگر وہ اس برائی کو انجام نہ دے تو بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی دیتا ہے. برائی کا ارادہ کیا تھا لیکن اس نے اس برائی کو انجام نہیں دیا, ترک کر دیا, تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی دیتا ہے. لیکن اگر بندہ برائی کا ارادہ کرے اور برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس برائی کے کام کو انجام بھی دے دے, تب جا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ایک گناہ لکھتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے کس قدر مہربان ہے, کس قدر اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کے لیے مہربان ہے.